السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، آواز کلیئر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، وقال سبحانہ وتعالی انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے وار لیکچرز آپ سماعت کر رہے ہیں، اور پچھلی بار غزوہ خندق تک کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 5 ہجری میں جس وقت ایک زبردست آندھی کے نتیجے میں خندق سے اہل مکہ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے قبائل کو بھاگنا پڑا تھا، اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک تاریخی جملہ نکلا تھا۔ آپ نے یہ بات بتلائی تھی کہ آئندہ اہل مکہ کبھی تم پر حملہ نہ کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تم ان پر حملہ کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی وقت اور حالات نے کچھ ہی عرصے کے بعد صحیح ثابت کر دی۔ 6 ہجری میں جبکہ عریبین پیننسیولا کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات بڑے موافق ہو گئے تھے اور مسجد حرام میں حق عبادت تسلیم کرنے کی تمہیدات کا وقت آ گیا تھا، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ ادھر کیفیت یہ تھی کہ تاریخ اسلامی کے ایک بہت ہی نازک دور سے اسلامی تحریک گزر رہی تھی۔ غداری اور بغاوت کے جرم میں جن یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا، انہوں نے جا کر خیبر میں اڈا جمایا تھا، تو اس طریقے سے مدینہ بیک وقت 3 محاذوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو مکے کے قریش تھے جو مستقل دشمن تھے، دوسری طرف خیبر میں یہودی قبائل تھے، اور تیسری طرف قبیلے غطفان کے لوگ تھے جن سے خطرہ تھا کہ کبھی بھی وہ یہود کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مدینہ ان تینوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا۔ اب غزوہ خندق کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کیسے اس محاذ کو توڑا جائے۔ اگر اللہ کے رسول مکے کی طرف جاتے ہیں تو خیبر کے یہودیوں سے بھی خطرہ ہے اور بنو غطفان سے بھی خطرہ ہے، اور خیبر جاتے ہیں تو قریش سے خطرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور رس نے اندازہ لگایا کہ خیبر کو ایک حلے میں توڑا جا سکتا ہے، اور قریش کو ان کی کھوکھلی قوت کی وجہ سے مصالحت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اہم فیصلہ کیا کہ مکے کی طرف چلنا چاہیے۔ ادھر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر 6 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسئلہ صرف حب وطن کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کعبہ دعوت ابراہیمی کا مرکز تھا،
اور مسلمانوں کا اعتقادی مرکز بھی، اس سے تعلق مستقل منقطع کر کے رہنا، تعلق توڑ کر رہنا، یہ مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں ممکن نہ تھا، اور اب ضرورت تھی کہ تحریک اسلامی کعبے پر اپنے حق کا اظہار کرے، اور اسی اثنا میں یہ خواب دکھلایا گیا تھا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ اللہ نے بلا شبہ آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا، ان قریب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ چاہے تو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا۔ سفر دینی تھا لیکن اس کے اندر سیاسی پہلو بھی شامل تھا، اور دین و سیاست کا یہ ایکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کارنامے زندگی میں ملتا۔ چنانچہ یہ سفر قریش کے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ زائرین کی مزاحمت کرے تو کیسے کریں، اور نہیں کریں تو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مکے کا راستہ کھل گیا۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصبہ پر سوار ہو کر 1400 صحابہ کے ساتھ مسافرانہ ہتھیار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ مسافرانہ ہتھیار کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ سفر کے دوران میں لٹیروں کے حملوں سے بچنے کے لیے جو ہتھیار رکھا کرتے تھے، صرف وہ ہتھیار میان تلواریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ 70 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیے۔ ذوالحلیفہ جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول نے احرام باندھ لیا اور خزاعہ کے ایک جاسوس کو بھیج دیا۔ آگے کچھ دیر چلے تھے کہ جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ کعب ابن لوی نے اپنے جتنے حلیف ٹرائب ہیں، جتنے حلیف قبیلے ہیں، ان ساروں کو جمع کر رکھا ہے، اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ کراؤن نعیم تک آ چکے۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو کہا کہ یہ قریش کی بدبختی ہے، جنگوں نے ان کا کچومر نکال دیا ہے، بہتر ہے کہ وہ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور مجھے اور پورے عرب کو نمٹ لینے دیں۔ اگر عرب مجھے ختم کر دیں تو اہل مکہ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر مجھے غلبہ ہو تو پھر چاہیں تو اسلام میں آ جائیں، ورنہ خدا کی قسم میں اس حق کو لے کر جس کے ساتھ خدا نے مجھے اٹھایا ہے آخری دم تک لڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو حق غالب ہو جائے یا میری گردن کٹ جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ جو میسیج کمیونیکیٹ ہوا، اس میں ایک طرف تو مصالحت کی پیشکش بھی تھی، دوسری طرف الٹیمیٹم بھی تھا، تیسری طرف اہل مکہ کی کمزوری کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی تھی کہ دیکھو پچھلی جنگوں نے تمہاری معاشی لحاظ سے کمر توڑ دی ہے، تمہارا کچومر نکلا ہوا ہے، ایسے حال میں پھر تم میرے راستے کو روکنے کی غلطی کر رہے ہو۔ لیکن بہرحال خالد ابن ولید تو پہنچ ہی چکے تھے راستہ روکنے کے لیے، اور اسلامی قافلے کو جو 1400 صحابہ پر مشتمل تھا، نماز ظہر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ رکوع اور سجود میں مصروف ہیں، اور سوچا کہ یہ لوگ غافل تھے، اس وقت اگر ہم حملہ کر دیتے ہوتے تو بڑا اچھا تھا، اور منصوبہ بنا لیا کہ عصر کی نماز میں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ لیکن ظہر اور عصر کے درمیان میں صلاۃ خوف کا حکم آ گیا۔ قرآن حکیم میں وہ آیات موجود ہیں جس میں جنگ کے دوران میں پڑھی جانے والی صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے کہ اس کیفیت میں ایک رکعت جماعت فوج کا ایک حصہ ادا کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے جا کر دوسری رکعت اکیلے پڑھ لے گی انفرادی طور پر، اور دوسرا حصہ آگے آئے گا اور وہ ایک رکعت اور جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تاکہ اس طریقے سے کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو حملہ نہیں کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد کراؤن نعیم کا راستہ چھوڑ دیا، دوسرا راستہ اچانک اختیار کر لیا۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید پریشان ہو کر فوراً بھاگے مکہ اطلاع دینے کے لیے۔ راستے میں سفارتی سرگرمیاں جاری رہی، نمائندے یہاں سے وہاں گئے، وہاں کے نمائندے یہاں پر آئے، اور اس موقع پر جب اہل مکہ کے نمائندے عروہ ابن مسعود ثقفی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا
تو اس موقع پر واپس جا کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، میں نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار کو دیکھا، روم کے بادشاہ قیصر کے دربار کو میں نے دیکھا، ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار کو بھی میں نے دیکھا، لیکن واللہ میں نے کوئی دربار ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں کے ساتھی اپنے بادشاہ سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو سارے ساتھی احترام سے خاموش ہو کر سننے لگتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں تو حکم سمجھ کر اسے پورا کرنے کے لیے لپک پڑتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے، لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے۔ واللہ میں نے کسی ایسے دربار کو نہیں دیکھا جہاں پر لوگ اپنے قائد کا اتنا احترام اور اتنی محبت کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تحریک کی قوت کا راز ہے کہ جماعت اپنی لیڈرشپ سے کس درجے گہری محبت رکھتی ہے اور کیسے والہانہ انداز میں اطاعت کرتی ہے، اور یہ محبت اور اطاعت ایک ناقابل تسخیر قسم کی قوت پیدا کر دیتی۔ یہاں کسی آزاد جمہوری ایسوسی ایشن کا معاملہ نہیں تھا کہ صدر کا اپنے فالوورز کے ساتھ کوئی روحانی تعلق نہیں، کوئی قلبی تعلق نہیں، اور نہ وابستگان اور ممبران کا کوئی تعلق اپنے صدر کے ساتھ قلبی گہرائیوں سے۔ دوسری طرف صلح کو روکنے کے لیے 70-80 نوجوانوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے رات میں اچانک حملہ کیا، لیکن وہ گرفتار ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ صلح رک جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نوجوان جو صلح کو روکنا چاہتے تھے اور جنگ کسی طریقے سے شروع کر دینا چاہتے تھے، ان کو روکنے کے ذریعے سے بھی اللہ نے مدد کی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، بطن مکہ پر وہ اللہ ہی تھا جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے، ایمبیسیڈر کی حیثیت سے اہل مکہ کی طرف گئے۔ جس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیشکش کی گئی، اور وہ پیشکش وہاں پر سعید ابن عاص نے کی کہ آپ کو میں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آپ بیت اللہ کا طواف کریں۔ حضرت عثمان غنی وہاں پر رک گئے، اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یہ افواہ پھیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی، تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اندر بے چینی کا پھیلنا ایک فطری بات تھی، اس لیے کہ دنیا میں ہر دور میں کسی ملک کے ریپریزنٹیٹیو، ایمبیسیڈر، سفیر کا احترام کیا گیا ہے۔ جنگ کی کیفیت میں بھی عام طور پر ایمبیسیڈر کا احترام کیا جاتا رہا ہے، اور بات چیت کے لیے آنے والے ڈیلیگیشنز کو رسپیکٹ کے ساتھ لوگوں نے ریسیو بھی کیا ہے، اور واپس جانے کے لیے بھی ان کے لیے راستہ چھوڑا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو نبی کے نمائندے کی حیثیت سے آنے کے باوجود شہید کرنے کی اطلاع کے ساتھ ہی اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آپ نے بڑھایا اور کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر اس بات کے لیے بیعت کرے کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان کیا، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے، اور اس طریقے سے انہوں نے بیعت کی کہ اللہ رب العالمین کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس طریقے سے صحابہ کا ایک دوسرے پر سبقت لے جانا اتنا پسند آیا کہ آیات نازل ہوئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ لیکن بعد میں اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ افواہ تھی۔ حضرت عثمان غنی بخیر واپس آ گئے۔ قریش نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے نمائندے سہیل ابن عمر کو بھیجا۔ چنانچہ سہیل ابن عمر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے۔
حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سہیل ابن عمر جو اس وقت تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے گفتگو ہوئی، تو اس موقع پر جو بات چیت ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ ہوا، حدیبیہ کا یہ مقام ہے، اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس موقع پر جو صلح ہوئی وہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will return to Medina this year without Umrah. Muslims will be allowed in Makkah for Umrah next year for 3 days. مسلمانوں کو اس سال مکے میں انٹری نہیں دی جائے گی، بغیر عمرے کے ان کو واپس ہونا پڑے گا۔ اگلے سال وہ مکہ آ سکیں گے، عمرہ کر سکیں گے، لیکن صرف 3 دن مکے میں ان کو قیام کی اجازت رہے گی۔ یہ صلح حدیبیہ کی پہلی دفعہ تھی۔ اس ٹریٹی کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ نو وار فار 10 ایئرس، اگلے 10 سالوں تک فریقین کے درمیان میں جنگ بندی رہے گی، کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ پھر تیسری دفعہ تو جو تھی، اس نے ایک بہت زبردست قسم کے مواقع کو فراہم کر دیا کہ any tribe that wants to do the alliance with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم will be allowed to do so and vice versa for قریش۔ جو قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائنس کرنا چاہے، ایگریمنٹ کر کے وہ ان کا ساتھی بن جانا چاہے، اسے اس بات کی اجازت رہے گی۔ اسی طریقے سے اہل مکہ کو بھی اس بات کی اجازت رہے گی کہ وہ پورے جزیرہ نماء عرب کے کسی بھی قبیلے کو اپنا الائنس بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ جو بھی الائنس بنے گا اس کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکے گی اپوزٹ پارٹی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی بات طے پائی وہ یہ کہ قریش کا کوئی آدمی اگر مدینے کے اندر آ جائے تو اسے اہل مدینہ واپس کر دینا لازمی ہوگا، اور کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بجائے مدینے سے فرار ہو جائے، یا یہ کہ مرتد ہو کر چلا جائے، مکہ پہنچ جائے، تو اہل مکہ اسے پناہ دے سکیں گے۔ گویا مدینے میں آنے والوں کو مدینے والے پناہ نہیں دے سکیں گے، جبکہ مکے میں آنے والوں کو پناہ دی جا سکے گی۔ تو اس وقت طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ صلح جب لکھی جا رہی تھی، اس کے الفاظ تو اس موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر بھی سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا۔ محمد رسول اللہ کا لفظ لکھنے پر کہا کہ اگر اس بات کو ہم مان لیں کہ آپ رسول اللہ ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا کس بات کا؟ یہ لفظ رسول اللہ یہاں پر رہے تو ہم تو ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنے ہاتھ سے اسے نہیں مٹا سکتا، وہ لکھنے کا کام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے تم نے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات چیت مکمل ہو گئی۔ یہ بات چیت مکمل ہوئی تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک زبردست قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی۔ خاص طور پر یہ بے چینی اس وجہ سے بھی تھی کہ مسلمان ہو کر کوئی آدمی اپنے جان مال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آنا چاہے تو اسے مدینے میں انٹری نہیں دی جا سکے گی، اور کوئی اسلام چھوڑ کر مدینے سے مکے کو فرار ہو جائے تو اہل مکہ اسے انٹری دے سکیں گے۔ یہ بات کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اور ابھی یہ بات چیت مکمل ہوئی، اچانک اس دوران میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کیے تھے مکے میں، انہوں نے مکے میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی، اور پھر وہ مدینے میں داخل ہونا چاہتے۔ جب ابو جندل مدینے کے اندر داخلہ چاہتے تھے تو اس موقع پر سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا کہ اے محمد، آپ ان کو انٹری نہیں دے سکتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی اس ایگریمنٹ کے اوپر نہ سہیل ابن عمر کی سگنیچر ہوئی ہے، نہ آپ کی مہر نبوت ثبت ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان کو انٹری دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بات کہی تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ ان کو انٹری دیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایگریمنٹ نہیں ہوگا، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو جندل آگے بڑھے اور انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک بہت ہی ایموشنل قسم کی تقریر کی۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں، اسلام کی خاطر میں نے اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر بار سب چیزیں چھوڑ دی، ہجرت کر کے روئے زمین پر واقع واحد دارالاسلام مدینے کو پہنچا، اور میں یہاں پناہ چاہتا ہوں، تو یہاں پر مجھے پناہ نہیں دی جائے تو زمین کے کس خطے پر مجھے آخر پناہ دی جائے گی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تقریر کو سن کر جماعت کے اندر بے چینی اور اضطراب اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بے چین ہو گئے، اور آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت تیز انداز میں گفتگو بھی کر ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ خدا کے بھیجے ہوئے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ خدا کا سچا دین لے کر نہیں آئے ہیں؟ جب آپ خدا کے سچے رسول ہیں اور خدا کا سچا دین لے کر آئے ہیں تو کیوں ہم اس طریقے سے یہ دب کر صلح کریں؟ یہ وہ وقت تھا جب کہ لیڈرشپ اور فالوورز کے ویژن کا جو فرق تھا وہ بہت کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بہت دور دیکھ رہی تھی کہ صلح حدیبیہ اگر واقع ہو جاتی ہے، یہ اگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پورے عربین پیننسیولا کا مستقبل کیا ہوگا، وہاں کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے، اور پھر کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے مستقبل میں زندگی آسان ہوگی، اسلام کی ترقی کس طریقے سے ممکن ہو سکے گی۔ یہ ساری چیزیں نبی کی نگاہ دور رس دیکھ رہی تھی۔ نبی کا ویژن یہ بتا رہا تھا کہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے دور رس فوائد کی حامل ہے، اور یہ بات اس موقع پر صحابہ کرام نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سہیل ابن عمر کو بالآخر یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم ابو جندل کو واپس بھیجا دیں گے، اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل تم واپس جاؤ، خدا تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہیں یہاں پر بطور گواہ سگنیچر کرنی ہے۔ ایک طرف تو حضرت عمر کی بے چینی اور ان کے اللہ کے رسول سے اتنی تیز گفتگو، جس کے بارے میں سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ بعد میں حضرت عمر کو بڑا افسوس رہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اتنی تیز گفتگو کیوں کی تھی۔ لیکن اس سچویشن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ عمر تمہیں ہی یہاں پر سگنیچر کرنی ہے گواہ کی حیثیت سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سگنیچر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ صلح کی ان دفعات کے اوپر دل مطمئن نہیں ہے، لیکن قائد کی اطاعت سے انحراف اور ڈیویشن کے کوئی راستے کو اختیار کرنا ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ ابو جندل واپس بھیج دیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب اہل مکہ کا ڈیلیگیشن واپس چلا گیا تو کہا کہ مسلمانوں، تمہیں یہیں پر اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے، یہیں پر بالوں کو کٹوانا ہے، یہیں پر غسل کرنا ہے، احرام کھول دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ صحابہ کو کہی، لیکن پوری اسلامی تاریخ میں نبی کی زندگی میں یہ واحد موقع تھا کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن ایک صحابی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے حکم پر نہیں اٹھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹینٹ کی طرف چلے جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور جا کر کہا کہ ام سلمہ، نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ میری اطاعت کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ام سلمہ نے یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جن دفعات پر صلح ہوئی ہے اس دفعات نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کریں، آپ اپنے بالوں کو ترشوائیں، احرام کھولیں، غسل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھی آپ کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا ام المومنین کا۔ اللہ کے رسول گئے اور آپ نے کیا تو ایک کے بعد دیگر صحابہ اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے آپ کو فالو کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔
یہ مواقع عام طور پر اسلامی تحریکات کے لیے بھی بڑے بڑے نازک مرحلے ہوا کرتے ہیں، جہاں پر قائد اور جماعت کے درمیان میں اگر ذہنی فاصلہ بڑھ جائے، قیادت دور تک دیکھ رہی ہے اور جماعت کے وابستگان دور تک نہیں دیکھ پائیں، تو یہ کیفیت بسا اوقات بحران کا موقع بن جاتی ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر اطاعت نہیں ہو تو پھر یہ بہت ہی خطرناک کیفیت اختیار کر لیتی ہے، اور وہی قیادت اپنے فرائض کو ان کیفیات میں ادا کر سکتی ہے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا اعتماد ہی تھا، جس کے نتیجے میں بالآخر اس نازک سچویشن سے اللہ کے رسول نکلے اور پلٹے تو آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین، ایک کھلی کامیابی عطا کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ آیات سنا دی۔ حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا ان آیات کو سننے کے بعد کہ اس صلح کو اللہ کی منظوری اور اللہ کی تائید حاصل ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے بات سمجھنی بڑی مشکل تھی، مخالفین اسلام کے لیے اس بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل تھا کہ اسے کیسے فتح مبین کہا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان مکے میں انٹر بھی نہیں ہو پائے، اور پھر یہ کہ ایک بہت دبتی ہوئی صلح کر کے وہ واپس ہوئے۔ لیکن قرآن حکیم نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ ایک فتح مبین ہے، اور پھر اس کے بعد اسلامی لشکر وہاں سے واپس پلٹا، قافلہ واپس پلٹا، مدینے کو آ گئے۔ اب آزادی ہو گئی، اس کے بعد لوگوں کو کہ اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے پورے عریبین پیننسولا کے اندر جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے الائنس کر سکتا تھا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا قریش مکہ کے ساتھ۔ چنانچہ یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر دو بڑے قبیلوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، قبیلے بنو خزاع اور بنو بکر۔ یہ دونوں بھی مکے کے بڑے قبیلے تھے۔ بنو خزاع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ الائنس کر لیا، جبکہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ الائنس کر لیا۔ اور پھر اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے خیبر سے، آپ نے ذی الحج گزارا اور محرم کا آغاز ہوا، گویا 7ویں ہجری کا آغاز ہوا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب خیبر کے یہودیوں سے نمٹنے کا وقت ہے۔ میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ ان 3 محاذوں کے درمیان میں تھا، ایک طرف خیبر، دوسری طرف قریش اور تیسری طرف غطفان۔ اب قریش کی طرف سے تو اطمینان ہو چکا تھا، اب باقی تھے ایک طرف خیبر کے لوگ، دوسری طرف بنو غطفان کے لوگ، جن کو قبیلہ حوازن وغیرہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ بنو نذیر تھے جنہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خندق کی جنگ میں ایک اہم رول ادا کیا تھا، لوگوں کو بھڑکا کر اہل مدینہ کی مخالفت کے لیے تیار کیا تھا، 10,000 کا لشکر جمع کرنے میں اہل مکہ کی مدد کی تھی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو بھی خیانت اور غداری پر آمادہ کیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے بنو نذیر کے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ اگر وحی کے ذریعے سے نبی کو اس بات کی اطلاع نہیں دی جاتی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سلسلے میں جو منصوبہ بنایا تھا اس پر وہ عمل بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ محرم 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ ہی نکلے، اور پھر آپ نے خیبر کا رخ کیا۔ قرآن نے بات بتلائی، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ھذہ، اللہ نے وعدہ کیا کثیر مال غنیمت کا اس موقع پر۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ چکے تھے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر کے پہنچے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت تک خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں بھی شریک کیا اس موقع پر۔
ادھر اہل خیبر نے بنو غطفان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک آفر دیا اور کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہم کو مدد دو گے تو خیبر کی جو کچھ بھی پیداوار ہوا کرتی ہے سالانہ اس کی پیداوار کا 50% ہم تم کو دے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی اطلاع تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ بڑا مضبوط تھا، پل پل کی خبر اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، آگے پیچھے اپنے نمائندوں کو دوڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں، اور اس لحاظ سے اپنی اسٹریٹجیز اللہ کے رسول بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر راستہ بتانے والوں میں سے 2 لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ بجائے مدینے سے جو راستہ خیبر کو لے جاتا ہے وہاں سے انٹری کے بجائے سیریا سے جو راستہ انٹری دیتا ہے خیبر کے اندر، میں اس سے داخل ہونا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ ایڈوانٹیج ملے کہ بنو غطفان کے لوگ جو آئیں گے مدد کے لیے تو وہ سیریا کے راستے سے آئیں گے اور ہم ان دونوں کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور بنو غطفان کی مدد اہل خیبر کو نہیں پہنچ سکے گی۔ جنگی اسٹریٹجیز اللہ کے رسول نے ہمیشہ ایسی اختیار کی تھی جس کے نتیجے میں اچانک دشمن کے سر پر پہنچے، دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں، صلح پر مجبور کر دیں، کم سے کم انسانی خون بہے، زیادہ خون ریزی کی نوبت نہیں آئے۔ نبی کی پوری اسٹریٹجی کو آپ دیکھیں تو ہمیشہ اللہ کے رسول کی یہی اسٹریٹجی رہے کہ انسانی خون کم سے کم بہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور پھر خیبر کے قریب وادی صحبہ میں پہنچ کر آپ نے نماز عصر پڑھی، ستو کھایا، صحابہ کو ساتھ لے کر پھر وہی مغرب عشاء پڑھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ تفصیل ملتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے رات گزاری اور معمول کے مطابق اندھیرے ہی میں فجر کی نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد خیبر کی طرف بڑھے۔ کسی جگہ پر اللہ کے رسول پہنچتے تو عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر اجالا صبح کا ہونے سے پہلے اچانک آپ اس شہر میں داخل ہوتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس موقع پر اہل خیبر کھیتی باڑی کے لیے سامان لے کر نکلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 1400 صحابہ کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھا، چیختے ہوئے بھاگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کا اس موقع پر جو ریاکشن ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے، اور پھر مسلمان خیبر کے قلعے کے قریب پہنچے۔ خیبر ایک بہت ہی مضبوط علاقہ تھا، جملہ 8 قلعے وہاں پر تھے، اور ان قلعوں کے اندر ان کی آبادی اصلاً 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقہ تھا جس کے اندر 5 قلعے تھے، اور دوسرا منطقہ تھا جس کے اندر 3 قلعے تھے۔ تو ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں کچھ مزید چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑیاں بھی تھیں، اور وہ چھوٹی تھی، حفاظت کے لیے وہ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ تو جنگ کا جہاں تک تعلق تھا وہ دراصل پہلے منطقے کے اندر ہوئی تھی، اور دوسرے منطقے کے جو 3 قلعے تھے وہاں کے لوگوں نے بغیر جنگ ہی کے مسلمانوں کے حوالے وہ اس علاقے کو کر دیا۔ ادھر کیفیت یہ ہوئی کہ پہلے مرحلے پر خیبر فتح نہیں ہو سکا، دوسرے مرحلے پر بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بے چین ہو گئے، دیکھنے لگے کہ نہیں معلوم کس کے حصے میں یہ سعادت آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا دوسری صبح۔ آشوب چشم کی بیماری کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، اور ان کے ہاتھوں میں اسلامی لشکر کا پرچم دے دیا۔
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان آگے بڑھے، تو اس موقع پر اہل ایمان کی جانب سے عامر نام کے ایک صحابی دشمن کے سردار مرحب سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ اس نے آگے بڑھ کر اوپن چیلنج کیا کہ کون میرے مقابلے کے لیے آتا، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر پائے اور ایک زبردست قسم کا زخم ان کے پیر پر لگا اور اس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس موقع پر مرحب نام کے اس سردار نے دوبارہ چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور پھر تاریخ اسلامی کی کتابوں میں حضرت علی کے اشعار ملتے ہیں کہ انا الذی سمتانی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر چیر رکھا ہے۔ کلیسی غابات ان کریہ المنظر، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں اپنے سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد مرحب کے سر پر انہوں نے ایک تلوار ماری اور اس کا خاتمہ کیا، اور پھر اس کے بعد خیبر کے بہت ہی طاقتور قلعے کے مضبوط دروازے کو حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا، خیبر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، مسلمانوں کو وہاں پر بڑے پیمانے پر مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا کہ ایک ہی حلے میں خیبر کو فتح کر لیا جا سکتا ہے، وہ بات بھی پوری ہو گئی۔ جیسے ہی خیبر فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا، بیرونی ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر۔ مکے اور مدینے میں اور جزیرہ نما عرب میں تو آپ کی دعوت پھیل ہی رہی تھی، دعوت کا تعارف ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی دعوت کو انٹرنیشنل دعوت کے اندر کنورٹ کر دیا۔ سیرت کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم کو 8 خطوط کا تذکرہ ملتا ہے، مزید اور بھی خط ہوں گے، میرے مطالعے کے اندر یہ 8 خطوط آئے ہیں، جس میں شاہ حبشہ نجاشی کے پاس عمر ابن امیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ عمر ابن امیہ زمری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے، جس نے پہلے ہی سے حضرت جعفر کی زبانی اسلام کا تعارف سن رکھا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی بات کو سنا اور حضرت جعفر کو بلا کر ان کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گئے۔ 9 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ نبی کا جو دوسرا خط گیا وہ ایجپٹ کے بادشاہ شاہ مخوخص کے پاس گیا۔ حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر گئے۔ شاہ مخوخص نے پیغام کو سنا اور کہا کہ میں مزید غور کروں گا۔ اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بہت احترام کا معاملہ نبی کے نمائندے کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے تحفے تحائف دے کر ایک خچر اور کپڑے وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ اسے اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ نبی کا نمائندہ شاہ فارس کے پاس گیا، فارس کا مطلب ایران، اور اس وقت کی ایک سپر پاور، وہاں کا بادشاہ خسرو پرویز تھا، وہاں پر عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے۔ شاہ فارس کے پاس جب خط پہنچا، اس نے نبی کے خط کو پھاڑ دیا اور اپنے یمن کے گورنر کو یہ لکھوایا کہ یہ خط لکھ کر بھیجنے والے کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 2 لوگ یمن سے بھیجے گئے، اور وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دوران میں وحی آئی اور اس بات کی اطلاع ملی کہ خسرو پرویز شاہ ایران کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ان دونوں نمائندوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بادشاہ کو تمہارے بادشاہ کے بیٹے ہی نے قتل کر دیا؟ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بھی کہی کہ دیکھو، میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی
جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم جا نہیں سکتے۔ یمن کے یہ لوگ وہاں پر رہے یہاں تک کہ اطلاع آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ خبر صحیح ہے، تو وہ دونوں نمائندے مسلمان ہو گئے۔ چوتھا خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری سپر پاور روم کے بادشاہ قیصر کے پاس گیا۔ قیصر روم کے پاس دہیہ کلبی خط لے کر گئے اور وہاں پر ایک تفصیلی مکالمہ، اتفاق سے ابو سفیان بھی وہاں پر تھے، ان سے ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ تفصیل سے واقعات ملتے ہیں کہ پوری بات چیت سن کر قیصر روم نے کہا کہ تمہارے صاحب کی خدمت میں اگر میں پہنچ سکتا تو پہنچ کر ان کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ جیسے ہی یہ جملے قیصر روم وقت کی سپر پاور کے سربراہ کی زبان سے نکلے، دربار کے جو پادری تھے اور عمرا تھے، درباری تھے، منسٹرز تھے، چیخنے پکارنے لگے، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ قیصر روم کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اقتدار کو بچانے کے لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ پانچواں خط حاکم بحرین کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت علاء ابن حضرمی کے ذریعے سے۔ حاکم بحرین منظر نے اسلام قبول کر لیا۔ چھٹا خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے حاکم حوضہ ابن علی کے پاس بھیجا۔ سلید ابن عمر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے۔ جواب میں سلید نے یہ لکھا کہ آپ کی دعوت بڑی عمدہ ہے، بڑی بہترین دعوت ہے، اس دعوت کی عمدگی کا کیا کہنا۔ ساتھ ہی یہ بات لکھا کہ پورے عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپردازی آپ میرے ذمے کر دیں تو میں آپ کی پیروی کو اختیار کر لوں گا۔ اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا اور اس کی تباہی کی پیشن گوئی کی، اور ایسا ہی ہوا۔ ساتواں خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم دمشق کے پاس بھیجا، حارث اس کا نام تھا۔ شجاع ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ آٹھواں خط عمان کے بادشاہوں کے پاس گیا۔ عمان میں دو بھائی جعفر اور عبد کی حکمرانی تھی، وہاں پر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ 2-3 مرحلوں کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد دونوں بھائی مسلمان ہو گئے، یعنی عمان کے دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی اس کے نتیجے میں دعوت کو پھیلانے کے زبردست مواقع آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے نبی بننے کے بعد یہ اطمینان کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ملا تھا۔ عرب کے پورے قبائل کو اس بات کی آزادی مل گئی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں الائنس کر سکیں۔ ڈیلیگیشن آنے لگے، اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے لگے۔ جن لوگوں نے ملاقات کے بعد اسلام کو سمجھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کی انہوں نے اللہ کے رسول سے کم الائنس کر لیا۔ محسن انسانیت میں جناب نعیم صدیقی صاحب نے 35 ایسے ڈیلیگیشنز کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان میں ملاقات کی۔ گویا 2 سالوں کے اندر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ امن کے دن میسر آنے کے نتیجے میں اسلام کی دعوت پھیلی کہ انہی 2 سالوں کے اندر خالد ابن ولید جیسے کمانڈر کفر کے اور حضرت عمر ابن عاص جیسے کمانڈر کفر کو چھوڑ کر دونوں کے دونوں زبردست کمانڈرز اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام کی قوت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے لگی اور بالآخر اب وہ مرحلہ آ رہا تھا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مبین کی بشارت دی گئی تھی اس بشارت کو پورا ہونا تھا، اور اس کے لیے یہ واقعہ ایک سبب بن گیا۔ اور وہ واقعہ جو پیش آیا تھا، یہ وطیر نام کا ایک چشمہ ہے، وہاں پر ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنو بکر اور بنو قزاع 2 قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ بنو قزاع اللہ کے رسول کے ساتھ الائنس کیے ہوئے تھے اور بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ الائنس کیے ہوئے تھے۔ دونوں میں جب جھگڑا ہوا تو اس موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اہل مکہ اس جھگڑے کو روکنے کی کوشش کرتے، مگر بجائے روکنے کے اہل مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو قزاع پر انہوں نے بھیس بدل کر تلواریں بھی چلائیں۔ جو لوگ ایگریمنٹ میں شامل ہوئے تھے، سہیل ابن عمر جس میں ان کے خاص طور پہ نمائندے تھے، انہوں نے بھی بھیس بدل کر حملہ کیا اور اس طریقے سے صلح حدیبیہ کی جو ایگریمنٹ تھی، جو ٹریٹی تھی، اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ اب جیسے ہی اس کو وائلیٹ کیا گیا تو اس موقع پر بنو قزاع فطری طور پر چاہتے تھے کہ اب
ان کی داد رسی کی جائے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا بدلہ ملے۔ اس بری طریقے سے اس حدیبیہ کی ٹریٹی کو یہاں پر پامال کیا گیا تھا کہ بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کیا تو بنو خزاع بچنے کے لیے بالآخر حدود حرم میں داخل ہو گئے، تو بنو بکر نے وہاں پر بھی ان کا پیچھا کیا۔ بنو خزاع پکار کر کہنے لگے کہ اے لوگو احترام کرو، حدود حرم کے اندر ہم ہیں۔ تو اس موقع پر بنو بکر نے کہا کہ آج کسی چیز کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، اور انہوں نے حملوں کو حدود حرم کے اندر بھی جاری رکھا، اور بنو خزاع کے لوگوں کو وہاں پر بھی انہوں نے قتل کیا، اور اس پورے واقعے کے اندر اہل مکہ نے، قریش نے ان کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاع کے نمائندے فوراً اس موقع پر اپنی فریاد لے کر نکلے، اور اس فریاد کے ساتھ وہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تھے، وہاں پر بنو خزاع کا نمائندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ رات میں یہ واقعات پیش آئے۔ اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی درد بھری داستان اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ داستان سنی تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فوراً اپنے نمائندے کو مکے کو روانہ کیا۔ اپنے نمائندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو روانہ کیا تو نبی کا نمائندہ مکے کو پہنچا، اور وہاں پر پہنچ کر اس نے یہ بات بتلائی کہ اللہ کے رسول تم سے یہ کہتے ہیں کہ یا تو بنو خزاع کو خون بہا دے کر راضی کر لو، یا تو بنو بکر سے الائنس کا اعلان ختم کر دو، الائنس توڑ دو ان سے، یا پھر تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ تم کو صلح حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کرنا چاہیے۔ بڑے غرور کی کیفیت میں اہل مکہ نے کہا کہ حدیبیہ کی صلح کو ہم توڑتے ہیں۔ نبی کا نمائندہ واپس ہوا، جیسے ہی نبی کا نمائندہ واپس ہوا، اہل مکہ کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، اس لیے کہ 2 سالوں کے اندر اندر اسلام کی قوت زبردست ہو چکی تھی۔ اطراف کے کئی قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائنس کر چکے تھے، اہل مکہ کی طاقت میں بڑی کمی ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکے تھے اسلام قبول کر کے، اور اب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرے تو ہم ڈیفنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ فوراً مشورہ کر کے انہوں نے ابو سفیان کو دوڑایا کہ جاؤ اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ کہنا کہ ہم حدیبیہ کی صلح کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، حدیبیہ کی صلح کو ہم پھر سے کنٹینیو کریں گے، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے انہوں نے چاہا کہ کوئی ریکمنڈیشن ہو، حضرت فاطمہ کے پاس گئے، حضرت علی سے ملاقات کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیا سفارش کریں گے تمہاری۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس گئے سفارش کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو سفیان میں اور تمہاری سفارش کروں، واللہ میرے پاس تمہارے خلاف لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہو تو میں لکڑی لے کر بھی تمہارے اوپر حملہ کروں گا، تم مجھ سے کیسے توقع رکھتے ہو سفارش کرنے۔ وہاں سے مایوس ہو کر دوبارہ حضرت علی کے پاس آئے، تو حضرت علی نے کہا کہ ابو سفیان میں ایک زیادہ سے زیادہ مشورہ دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جاؤ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ہم حدیبیہ کی صلح کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابو سفیان گئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اور واپس مکے کی راہ لی۔ اہل مکہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، جب واپس پہنچے تو پوچھا کہ کیا رودات ہے، سناؤ، تو انہوں نے سنایا، تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان علی نے تو تم کو بیوقوف بنایا۔ دنیا میں کبھی کوئی اگریمنٹ ایسے ہوا کرتا ہے کہ ایک پارٹی کا ایک ریپرزنٹیٹو کھڑے ہو کر ایک پبلک اسپاٹ پر اعلان کر دے، جواب میں دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی تمانیت نہ دی جائے؟ ایسے کوئی صلح کبھی دنیا میں ہوئی ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ بے چینی کے ساتھ دن گزارنے لگے کہ نہیں معلوم کب اہل مکہ پر حملہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ تیاری کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول 10,000 کا ایک لشکر لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ صحابہ کو آپ نے اس بات کی اطلاع نہیں کی تھی کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، اتنی سیکریسی مینٹین کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتلایا۔ حضرت ابوبکر نے ایک موقع پر پوچھا، بیٹی کیا تمہیں بتایا گیا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی واقفیت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہائی وے جو مکے
کو جایا پھر مدینے سے مکے کو جاتی تھی، اس کو چھوڑ کر ایک لمبا پتریلا راستہ اختیار کیا۔ میں نے بھی جنگی اسٹریٹجی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول خون ریزی کو کم سے کم کرنا چاہتے تھے، خون بہانے سے بچنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس راستے کو اختیار کیا کہ اچانک دشمن کے سر پر آپ پہنچ گئے، اور پھر بالکل مکے کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر آپ نے 10,000 کے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ رات ہوتے ہی ہر سپاہی اپنا آنکھ کا الگ الگ الاؤ روشن کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ ایک زبردست لشکر یہاں پر آ گیا ہے۔ اور پھر ابو سفیان کے پاس حضرت عباس کو بھیجوایا۔ حضرت عباس اسلام قبول کر چکے تھے اور مکے ہی میں تھے۔ ان سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وادی فاطمہ کا ذرا نظارہ کرا دو۔ ابو سفیان پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر سے انہوں نے وادی فاطمہ کو دیکھا کہ وہاں 10,000 آگ کے الاؤ روشن ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ کم سے کم 1,00,000 کا لشکر آ گیا، اور جو ہیبت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ تو اس موقع پر حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان، بچنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام قبول کر لو، اور کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفر کا یہ ایک بڑا لیڈر، جس نے بدر کے بعد سے لے کر ساری جنگوں میں کنٹینیوس قیادت کی تھی، اہل مکہ کی مستقل سازشیں کی تھی، مستقل پلاننگز کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر حضرت عباس اپنے خچر پر پیچھے بٹھا کر چلے، اور اسلامی کیمپ کے اندر وہ داخل ہوئے، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو اور بات چیت کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان سرنڈر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ اسلامی لشکر 4 حصوں میں منقسم ہو کر الگ الگ راستوں سے مکے کے اندر انٹر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت دی تھی کہ دیکھو کم سے کم اس انسانی خون بہانا، اور 10 ہجری کو 8 ہجری 10 رمضان کو اللہ کے رسول کے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان کو بالآخر مکے کے اندر انٹری کی، اور وہاں پر 4 اسلامی حصوں میں اسلامی لشکر داخل ہوا۔ ایک حصے کے کمانڈر خالد ابن ولید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ ایک روٹ پر سے وہ داخل ہوں، اور داخل ہوتے ہوئے مکے کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیں۔ یہ واحد لشکر تھا جس کے راستے میں چند سرپھیرے مکے کے نوجوانوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر پتھراؤ کیا۔ نتیجتاً خالد بن ولید کو تلوار نکالنی پڑی، اور 13 نوجوان مکے کے اس موقع پر مارے گئے۔ باقی جو 3 لشکر تھے ان کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے راستے میں نہیں آئے۔ باقی مزید حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نکلا، اور مزید 2 لشکر قیس ابن سعد کی نگرانی میں، اور سینٹرل جو لشکر تھا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلا، اور یہ چاروں لشکروں نے چاروں طرف سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس پڑاؤ ڈال دیا۔ اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اہل مکہ تو ڈیفنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہاں پر فتح مکہ کے بہت سارے طویل واقعات اور بھی ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سارے واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے ان بتوں سے ان کو پاک کیا۔ ظالموں نے زمین کے اوپر آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر ڈال رکھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سب بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کی تلاوت کرتے ہوئے، اور پھر حضرت بلال حبشی سے کہا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر وہ اذان دیں۔ انہوں نے اذان دی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس موقع پر ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد بلکہ خطبے کے دوران میں ہی لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، تم مجھ سے کیا معاملے کی امید رکھتے ہو؟ تو اس موقع پر قریش نے کہا کہ اخن کریم ان ببن اخن کریم، آپ ایک کریم شخص ہیں، ایک کریم شخص کے بیٹے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر بڑے بڑے دشمن موجود تھے. وہ ہندا موجود تھی جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. چبا کر اس نے نگلنے کی کوشش کی تھی, نہیں نگل سکی تو اگل دیا تھا. اللہ کے رسول ایک اشارہ کرتے تو آج جواب میں ہندا کا کلیجہ چبا دیا جا سکتا تھا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے, اوپر سے کچرا پھینکا تھا, حالت سجدہ میں غلاظت لا کر ڈالی تھی. وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے میں آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا قتل کرنے کے لیے, دارالندوہ میں بیٹھ کر سازشیں کی تھی, بدر, احد اور خندق کی جنگیں مسلط کی تھی, آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی, بے شمار قسم کی زیادتیاں کی تھی. اللہ کے رسول چاہتے تو چن چن کر ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان سے یہ بات سنی کہ اخن کریم ببن اخن کریم, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, آج تم پر کوئی گرفت نہیں, جاؤ تم سب آزاد. یہ نبی کا اعلان تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس معافی کے بعد لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے آئے, تو اس طریقے سے داخل ہونے لگے اسلام میں کہ سورہ نصر کی وہ آیات نازل ہوئی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم نے دیکھا فوج در فوج لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اسلام میں اللہ کی مدد کے آنے کے بعد. تاریخ کا یہ بہت ہی تابناک اور درخشاں چیپٹر ہے جو بتلاتا ہے کہ ایک فرد تنہا اس مملکت عربیہ میں اٹھا تھا اور پھر اس نے مخالفتوں کو برداشت کیا. 13 سال کی مکی زندگی اور پھر 8 سال کی مدنی زندگی کے بعد گویا 21 سالوں کے ایک طویل سفر کے بعد بالآخر مکہ فتح ہوا اور پورے عرب میں اسلام غالب آ گیا, اور پھر پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کے لیے راہیں کھل گئیں. یہ واقعہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کی جانے والی جدوجہد, اسلام کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے دعوت دین کا کام, خاموشی کے ساتھ بھی کام, علل اعلان بھی کام, مختلف طریقوں سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی کوشش, ان کو آرگنائز کرنے کا کام, ضرورت پڑنے پر ہجرت کرنے کا کام, ایک مرکز بنا کر وہاں پر لوگوں کو جمع کرنے کا کام, اس مرکز کے ذریعے سے اپنے میسیج کو دنیا بھر میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ضرورت پڑے وہاں پر اسلامی لشکروں کو بھیجنا, خود جانا, لوگوں کے ساتھ صلح کرنا, مختلف اسٹریٹجیز بنانا, اسٹرگل کرنا, پوری کی پوری نبی کی زندگی اس طریقے کی اسٹرگل سے بھرپور زندگی, اور پھر اس کے بعد 21 سال کا یہ سفر بالآخر مکے کی فتح کی شکل میں سامنے آتا ہے. تاریخ کا یہ درخشاں باب ہم جب بھی اٹھائیں گے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا, اور امت مسلمہ کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ یہ زمین پر اس دین کو خدا کے غالب ہونا ہے, اس کا وعدہ ہے, اور اس کے لیے ایک طویل جدوجہد درکار ہے. سوچ سمجھ کر, فہم و فراست کے ساتھ, اپنی پوری عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے اگر یہ جدوجہد کی جائے گی, آرگنائز انداز میں سسٹمیٹک یہ جدوجہد کی جائے گی, لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ, تو خدا کی مدد یقیناً آئے گی, اور پھر نبی کی پیشن گوئیوں کو پورا ہو کر زمین پر دوبارہ اسلام کو غالب آنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ صلاحیت, وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائے جس کے نتیجے میں خدا کے دین کو ہم غالب کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. عزیز ساتھیوں, ابھی آپ حافظ محمد